سنت حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زور سے جواب دیجیے، شدت گرمی کی وجہ سے آہستہ جواب بھی آپ کا منظور ہے۔ کیا بات؟ دعا یہ ہے کہ اللہ اس گرمی برداشت کرنے کے صدقے میں اللہ ہمیں آخرت کی گرمی سے نجات دے۔ آمین۔ خصوصاً مرحومہ کو اللہ جنت کی ہوائیں عطا فرمائے۔ آمین۔ میں چند منٹ کے لیے حاضر ہوں، یہ سب مولانا مختار صاحب قبلہ کے درد میں غم میں شریک ہونے کے لیے سارے علماء آ گئے۔ یہ آپ خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اتنے علماء کبھی کبھی بڑے بڑے جلسوں میں نہیں آ پاتے۔ بے شک۔ ادھر والے تو سبحان اللہ نہیں کہیں گے، آپ بھی کہہ لیں گے تو ثواب مرحومہ کو پہنچے گا۔ آپ 10 منٹ سنیں لیکن دل سے سنیں۔ کیا بات؟ الحمد للمتوحد بجلالہ المتفضل وصلاته دوما على خير الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وسلم والآل والأصحاب هم مأوى عند الشدائد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بلند آواز سے درود شریف کا نظرانہ. اللهم صل على نبينا مولانا اللهم محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم غوث اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادری امنار یا غوث اعظم میزنم جمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. سبحان اللہ. یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ. ٹائم کم ہے، بلند آواز سے میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں سب آپ کے لیے پڑھوا رہا ہوں مرحومہ کے. درود شریف آپ پڑھ چکے ہیں، 3 مرتبہ ہو جائے، ایک مرتبہ اور پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ. ایک بار اور پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ. صلی اللہ علیہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. گرمی کی شدت میں آپ اگر 2 شعر مجھ سے سن لیں تو اجازت دیں میں پڑھوں. عطا. ادھر والوں کے بھی ارشاد ہے سبحان. مگر مجھے بولنا نہ پڑے کہ آپ کہہ لیجئے، خود کہہ لیجئے گا. اس کا آپ کو بھی ثواب ملے گا، مرحومہ کو ان کی والدہ کو بھی ثواب ملے گا. نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی. بے شک. کیا بات. ایکو کم کر دیں، ہم اپنے ایکو پہ بڑھ رہے ہیں. ایکو کم کر دیں، کر دیں. نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی. اگلے مصروں کو سنا تو بولیے گا. اور اگر مر جاؤ گے ان کی محبت کام آئے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مر اللہ جاؤ گے ان کی محبت کام آئے گی بس ایک مرتبہ سبحان اللہ کی آواز اگر آئے گی سبحان اللہ اتنی زور سے بول دیے کہ آواز مدینہ شریف پہنچ جائے سبحان اللہ سبحان پھر سے پڑھ کر دیکھتا ہوں اگر ثواب کے لیے آپ بول کے دکھائیں محبت کب آئے گی اور علماء بھی تھوڑا سہارا دے دیں تو یہ آپ کی آواز بھی آ جائے گی کیا بات محبت کام آئے گی سبحان اللہ دیکھتے ہیں کب تک آپ نہیں بولیں گے محبت کام آئے گی کیا بات ایک جگہ سنیے جس پہ آپ بڑے گھبرائیں گے اور اگلا مصرع سن کے آپ بہت زور سے بول جائیں گے جہاں پر باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا وہاں پر میرے آقا کی شفاعت کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہاں پر میرے آقا کی شفاعت کام آئے گی کیا بات اگر یقین ہے تو زور سے سبحان اللہ کی آواز آئے گی سبحان اللہ سبحان پھر سے پڑھتا ہوں وہاں پر میرے آقا کی شفاعت کام آئے گی اب ایک منٹ ویٹ کر دیں کہ ٹائم کم ہے چونکہ میں اسی میں سمیٹ دوں گا مگر آپ کو تکلیف نہیں دوں گا دماغ کا دھن بھی کھول لیجئے اور اوپر والے کان بھی ادھر کھول لیں اگر تھوڑا جواب دے دے تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی بولو نبی کا شفاعت کرنا حق ہے کہ نہیں حق ہے ارے زور سے جواب دو حق ہے ان کا گناہگاروں کو بخشوانا سچ ہے کہ نہیں بے شک بے شک ان مولویوں سے پوچھو پبلک سے پوچھو بلکہ خوشخبری سنو تو آپ زور سے نعرہ لگائیں ناظرین صاحب آپ زور سے بول دینا یہ میں نہیں بول رہا ہوں شعار میں یہ مدینے میں نبی بولے شفاعتی حق شفاعتی حق یہ مصطفیٰ فرماتے میرا شفاعت کرنا حق ہے لیکن خوشخبری آگے سنائی فَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِهَا لَمْ يَكُن مِّنْ أَهْلِهَا جو میری شفاعت کو مانتا نہیں اس کی ہوگی بھی نہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ ارے بولو بڑا صحیح فیصلہ کیا نبی نے جو میری شفاعت کو نہیں مانتا آپ اپنے لیے تھوڑی بول رہے ہیں ان کے لیے بول رہے ہیں اس لیے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے نبی نے فیصلہ کیا جو میری شفاعت کو مانتا نہیں اس کی ہوگی بھی نہیں اب یہ بولیں گے تو آپ زبان کھولیں گے اور نبی نے ہمیں خوشخبری دی جو مانتا ہے اس کی ہو بھی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات اگر ایک منٹ آپ کی آواز بڑھ جائے گی مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے اور اب میں شعر پڑھوں گا تو کوئی بھی آدمی سوال کا بیٹھے والا چپ نہیں رہے گا ایسے ہی نہیں کہا جنون میں اعلیٰ حضرت نے بلکہ دل سے کہا اعلیٰ حضرت نے تجھ سے جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہاں ہاں کیا تجھ سے جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بوڑھے ضرور مگر نعرہ یہ لگائیں تاکہ آپ کی آواز کم سے کم سوار کے مدار تک تو پہنچ جائے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت سبحان اللہ امام مالک کے یہاں جھگڑا کر کے لوگ پہنچے 4 اماموں میں کئی امام ہیں ارے کتنے امام ہیں بولنے میں یار اتنی دیر یار کتنے امام ان امام صاحب کے پاس لوگ جھگڑا کر کے پہنچے اور میں جھگڑا کیا ہے کیا یہ آدھے لوگ کہتے ہیں نبی کی شفاعت ہوگی اور آدھے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی شفاعت نہیں ہوگی فرمایا تو جھگڑا کیوں کر رہے ہو دونوں ٹھیک بول رہے ہیں کیا بات ہے بولے آپ امام ہو کے ایسا فیصلہ کر رہے ہیں فرمایا میں نے فیصلہ نہیں کیا نبی نے پہلے ہی کر دیا نبی نے کہا ہے جو مانتا ہے اس کی ہو جائے گی بے شک ادھر سے آواز بڑھ جائے گی تو بولیے جو مانے گا اس کی شفاعت ہو جائے گی اور جو نہیں مانتا تو اپنے گھر میں جاؤ جو نہیں مانتے وہ اپنا سفارشی کسی اور کو منائے
ہم ماننے والے ہیں نبی کے، ہم اپنا سفارشی نبی ہی کو بنائیں گے۔ اور ایک تھوڑی آواز اگر آپ بڑھائیں گے تو میں بہت جلدی سے آپ کو مرنے کی کیفیت کا ایک بات سناتا ہوں۔ علامہ مختار صاحب کی بیوی کا انتقال ہوا، حجن صاحبہ کا۔ بیوی اور میاں کا تعلق خدا کی قسم شریک حیات ہونے کا ہوتا ہے، بے شک زندگی کے تمام کاموں کی شریک۔ بے شک لیکن تھوڑا مجھ سے نظر ملائیں، مجھے کہنا نہ پڑے، نائم صاحب یا علماء آواز بڑھائیں تو بڑی قیمتی بات سنا رہا ہوں۔ یہ میرے استاد کے پیلی بھیت شہر میں واقعہ ہوا، کیا بات لیکن آپ کی آواز اس بوڑھے پہ تھوڑی سی رحم کرتے ہوئے نکل آئے۔ ایک سید زادی کا انتقال ہوا، شوہر میاں شوہر ایسا تھا، مولانا مختار صاحب کو یہ جلسہ اندر کرانا تھا۔ تھوڑی آواز بڑھا دو، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہے، حجن کی قسمت بڑی اچھی ہے کہ جلسہ باہر ہو رہا ہے۔ کیا بات تو تھوڑی آواز اگر علماء اور بڑھا دیں۔ اس جلسے میں خاصیت یہ ہے کہ ان کے اصالے ثواب کے جلسے میں بریلی سے سرکار تشریف لائے، سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی اعظم کے نواسے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ اب تھوڑا سبحان اللہ بولو، میں زبان کھولنا۔ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ۔ جس کے اصالے ثواب کے 40ویں ملے، کیا بات مفتی اعظم کے نواسے آ رہے ہیں۔ حضرات کیا وہاں برکتیں نہیں آئیں گی؟ میں آپ سے پوچھوں گا، ان کے بچوں سے پوچھوں گا، تو آپ کھول کے بولیے برکتیں نہیں آئیں گی؟ آئیں گی، ارے تھوڑا دور سے بولو۔ آئیں گی۔ ذرا مجھ سے نظر ملائیے جلدی سے۔ انتقال ہوا، بسم اللہ نام تھا، مگر شوہر مولانا مختار جیسا تھا جو اپنی بیوی کا حق ادا کرنے والا تھا۔ بچہ جننے میں انتقال ہوا، اور نبی کی حدیث کے بقول جس کا بچہ جننے میں انتقال ہوتا ہے اس کو نبی نے شہید مانا ہے۔ بے شک سبحان اللہ تھوڑی تھوڑی آواز سبحان اللہ کی بڑھے آپ کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ارے یار عورتوں کو کتنی شاندار نعمت ملی، تھوڑی سی تکلیف ہوئی اور اگر انتقال ہو گیا، جان چلی گئی تو شہادت کا مرتبہ۔ بسم اللہ کو دفن کر دیا گیا کھکرا ندی کے قبرستان کے برابر، اور کھکرا ندی میں جب پانی آیا تو قبریں کٹنے لگی۔ بسم اللہ کی قبر کے کٹنے کا نمبر آیا، اور جب لاش بہنے کا نمبر آیا تو لوگ تو بھول جاتے 2 مہینے میں، مگر یہ بسم اللہ کا شوہر 4.5 مہینے کے بعد کھکرا ندی کی طغیانی دیکھ کے اپنے ابا سے بولا، ابا بسم اللہ کی قبر کٹنے والی ہے، لاش بہ جائے گی میری بیوی کی۔ ایک ڈانٹ ماری باپ نے، چل بے وقوف کہیں کا، ابے کتنی لاشیں بہ گئی، تو اپنی بیوی کا فکر مند ہے؟ کہا ابا تمہیں فکر ہو نہ ہو لیکن مجھے اپنی بیوی کی فکر ہے۔ حضرات دل دہل جائے گا سن کے، اگر میں اعلان کروں کہ رات کو 12 بجے قبرستان میں یہ تعویذ ڈال آؤ، عمل یہی ہے، فائدہ جب ہوگا تو سوار کا ہر آدمی کہے گا مولانا مجھ سے الگ سے 5000 لے جاؤ، لیکن تعویذ 12 بجے تم ہی ڈال دیا۔ لیکن تھوڑی آواز بڑھاؤ، کتنا کامیاب شوہر تھا اپنی بیوی کے لیے، یہ رات کے 12 بجے پھاوڑا لے کے اس کی قبر کو جا کے کھود دیا۔ وہ قبر سے مجھے کہنا نہ پڑے سبحان اللہ بولیے، کیا ہمت دی تھی خدا نے، اس کی لاش کو نکال دیا۔ اب اگر ادھر سے آواز بڑھتی تب میں آگے بتا، 4.5 مہینے کے بعد اگر کہہ دوں تو صحیح بول رہا ہوں؟ ارے 4.5 مہینے کی بات کرتے ہو، گرمی میں 10 دن بھی لاش نہیں رہ پاتی، بے شک لیکن سید زادی کی 4.5 مہینے کے بعد قبر کھولی گئی۔ اب آپ کی آواز کھلے اور نعرہ بھی ایسا لگے جس کی آواز بریلی پہنچے۔ پیلی بھیت کے لوگ دیکھ کے دنگ رہ گئے۔ 4.5 مہینے کے بعد رات کے 12 بجے اس کا شوہر اس کی لاش کو کندھے پر ڈال کے پیلی بھیت شریف میں لے کے چلا۔ سبحان اللہ کیا اب آپ مجھ سے نظر ملائیے، اسلام کی حقانیت سنیے، پورے محلے میں آواز پھیل گئی، بسم اللہ آ گئی۔ کیا کون آ گئی؟ بسم اللہ آ گئی۔ میرے استاد کہتے ہیں قاری غلام محی الدین خان صاحب، میں 12 سال کا تھا، نابالغ، میں بھی اس چکر میں آنکھ کھلی دیکھنے گیا۔ اب میں آپ کو دیکھوں گا کہ اگر ان کے ثواب کے لیے حج کے بیٹھے ہو تو آہستہ آواز نہ نکلے۔ حاجی صاحب کہتے ہیں میرے استاد قاری صاحب قبلہ فرماتے ہیں، میں نے جب اس کی لاش کو دیکھا تو بدن تو سلامت تھا ہی،
सैयद सादी की लाश पे निकालते टाइम कंधे पे खुरैश लग गई थी, तो उस खुरैश से भी खून निकल रहा था। अल्लाह या रसूल अल्लाह। अभी गर्मी के मारे आहिस्ता नारा लगा, जोर से भी लगेगा। खुरैश से रंदो अभी रंदो भाई नीचे रंदो कहीं गिर ना जाए। अरे रंदो ऐसे। वो हमें हवा की जरूरत नहीं, हमारी फिक्र मत करो। हमें तो आज इस गर्मी में अगर नबी के दामन की हवा आ जाए, अरे यार इस गर्मी में अगर हज्जन की कब्र में जन्नत की हवा पहुंच जाए, ये हवा माशाल्लाह चंद दिन फायदा देगी, लेकिन वो हवा हमेशा फायदा देगी। अब क्या अभी आहिस्ता तुमने नारा लगाया मौलाना, नादिमी कहते थोड़ा समझ सो गए, लेकिन अब बोलेंगे जबान खोलेंगे। कहते मेरे उस्ताद बदन तो बदन, सैयद साहब के बाल भी सलामत थे। जितने बाल थे सैयदजादी के सारे सलामत। अब अगर आपकी जबान सलामत है और नबी की मोहब्बत सलामत है, बरेली वाले ने ऐसे ही नहीं बोला। मज़ार आला हज़रत से आवाज आती है जब 4.5 महीने के बाद सैयदजादी के बाल सलामत है, तो हमारा अकीदा है मदीने में आमना के लाल भी सलामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। सुभान पीछे अल्लाह। का नारा नहीं, इनका ही नारा चलेगा। दोबारा लगाइए, वो भी आ गया। तुम बैठ जाओ। अच्छा आप बैठ जाइए। ये बहारें आ गई, मौलाना इब्राहिम की आ गई। ये सामने देखिए, बड़े नखरों के साथ हम लोग भी पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ नखरे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी खुद कहा मैं आ रहा हूँ, और मेरा तो बहुत पुराना ताल्लुक है मौलाना मुख्तार से, और मौलाना इमरान साहब से भी बचपन से ही है। क्या बात। और भाई साहब दोस्ती इसी वक्त चेक की जाती है। खाली नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि वक्त पे कोई अपने गम में बुलाए तब दिखाया जाए कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मुख्तार के गम में बराबर के शरीक हैं। और वो भी ऐसे मौके पे जब दिन में इतनी गर्मी हो और ये किस्मत हज्जन की अगर अच्छी हो, तो आप देखें जो अंदर परवान होना था वो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर हो रहा है, और शानदार जलसे की शक्ल ही में हो रहा है। अगरचे आप कम हैं, मगर सुभान अल्लाह कम लोग भी कभी कभी इस्लाम बचा लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आबाद बढ़ी आपकी। अरे करबला में 72 ही ने इस्लाम बचा लिया। सुभान अल्लाह। एहसास खत्म कर दो हम कम हैं। अगर आपके दिमाग में हो कि लोग कम हैं, तो मैं कभी कभी कहता हूँ हसन बसरी की तकरीर में राबिया बसरिया अकेली आ जाती थी, थोड़ी आवाज बढ़ जाती थी अगर आदमी, क्या बात। तो शानदार तकरीर करते थे, और हजारों लोग आते थे तो तकरीर नहीं करते। लोगों ने पूछा एक औरत आके बैठती है तो तकरीर कर देते हो, हजारों लोग आते तो तकरीर नहीं करते, चक्कर क्या है? मैं आहिस्ता बोलूंगा तुम दौर से। हसन बसरी बोले बेवकूफ हो, जो तुम हजार नहीं समझते वो अकेली राबिया समझ लेती। सुभान अल्लाह। इसका मतलब समझे, जलसे की कामयाबी का मदार लोगों पे नहीं है, बल्कि नीयत पे है। और अगर 1 मिनट मुझसे नजर और मिला लो, बड़े मौके पे इसे बीच में रोक रहा हूं अभी, पता नहीं क्या मोहब्बत है, हर जन की किस्मत अच्छी है। कभी कभी बदमाशों को अल्लाह बड़े इनाम दुनिया में देता है। लोग ये समझते हैं, दिमाग में फतूर आता है, यार कौन सा नेक काम किया था इसने, और नमाजी आदमी 20 साल से मांग रहे, अभी तक कुछ नहीं मिला। इसकी वजह ये है, मैं आहिस्ता तुम जोर से, अल्लाह बदमाश आदमी जब जुम्मे में मांगना आता है तो अल्लाह जिब्रील से कहता है इसे जल्दी दे के भगा दे, इसे जल्दी दे के भगा दे। मेरे दरबार में इसका आना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए जल्दी उसे पिलाट भी मिल गया, और थोड़ी अब आपकी आवाज बढ़ जाए। और जब नेक आदमी मांगता तो अल्लाह जिब्रील से कहता इसे अभी देना मत। माशाल्लाह माशाल्लाह, थोड़ा सुभान अल्लाह बोलना। अल्लाह क्यों
کہ اس کا بار بار آ کے رونا میرے دربار میں مجھے اچھا لگتا ہے. سبحان اور اللہ. اللہ کی حکمت، اور یہ حکمت ہی اللہ کی. حجت کی نسبت اچھی میں بول رہا ہوں اور دل سے بول رہا ہوں. علامہ عمران حفیظ بولیں گے دل سے بولیں گے. بچہ جلدی حسن نظر ملا لیں. ایک بدماش کی موت آئی، چلایا انار انار انار. انار کا موسم بھی نہیں تھا اور اللہ نے کسی کو انار لے کے بھیج دیا. سائیکل پر بیچنے آیا، چلایا انار انار انار. چمچوں نے سارا انار خریدا، دانے نکالے، کچھ جوس بنایا، کچھ دانے کھلائے، پیٹ بھر کے انار کھائے. اس کے بعد مر گیا. 2 دن کے بعد ایک نمازی مرا، ہاتھ میں مٹی کا پیالہ آیا. وہ مٹی کا پیالہ ہاتھ کپ کپانے کے ساتھ ایسے ہلا اور مٹی کا پیالہ بھی گر گیا، پانی بھی بہہ گیا. خدا کی قسم لوگوں کی مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. ایک اللہ والے کی خدمت میں لوگ آ کے بولے حضرت چکر سمجھ میں نہیں آیا. کیا وہ کیا ہے بولو؟ کہ اس بدماش نے انار مانگا. وہ میں آپ سے پوچھوں گا انار مانگا اس نے، ماشاءاللہ انار آ گیا، وہ کھا لیا اور پھر مر گیا. اور نیک بندے کو پانی پلایا جانا چاہا تو پانی بھی گر گیا، پیالہ بھی ٹوٹ گیا اور پانی بندہ پی نہیں سکا. حکمت سمجھاؤ. مگر اگر ماشاءاللہ دل میں لگ رہا آپ کے تو ان سے آواز ملا کے بڑھاؤ. اللہ کے ولی بولے اس مردود پہ اللہ نے لعنت ہی بھیجی جسے انار کھلایا. کہ کیوں؟ کہ اللہ نے اسے انار کھلا کے اس سے کہا تیری ساری خواہشیں ہم نے دنیا ہی میں پوری کر دی ہے، آخرت میں تو 0/0 ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا. کہ اسے اللہ نے پانی کیوں نہیں پینے دیا؟ اب کہ دیکھوں گا کہ آپ نے دل میں اتارا کہ نہیں. کہ اللہ نے اس پہ انعام کیا ہے. کہ حضرت پانی نہیں پینے دیا گیا، انعام کیا ہے؟ کہ تم سمجھ بھی نہیں سکتے کیا ہے. کہ حضرت کیا ہے؟ کہ اللہ نے اس کا پیالہ تلوا کے پانی گرا کے اللہ نے اس نیک بندے سے کہا میرے بندے اب یہاں کا پانی مت پی، اب میں تجھے یہاں کا پانی نہیں پلاؤں گا، تھوڑے دن میں تجھے اپنے نبی کے ہاتھوں سے جامع کوثر پلوا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا قاری سخاوت حسین صاحب قبلہ. سبحان اللہ. ارے میرے نام کا نعرہ نہ بھی لگاؤ، میں بول رہا ہوں تم لگاؤ. مسلک اعلیٰ حضرت. اور آہستہ بولو یار، اسٹیکر میں لگ گئی. زور سے بول دو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اور زور سے تھوڑا نعرہ رسالت، اور زور سے مسلک اعلیٰ حضرت. اب میں پوچھوں گا بولو ثواب کا پہنچنا حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے. اتنی دیر سے پنچات کرو گے کیا؟ ارے کلیئر بولو حق ہے کہ نہیں؟ ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں؟ کسی کے ورغلامے میں مت آنا، ثواب نہیں پہنچتا، ثواب نہیں پہنچتا. علی گڑھ میں ایک مشاعرے میں سنی کو چھیڑ دیا، ملا قطب الدین برہمچاری کو. لوگ بولے حضرت مشاعرہ ہو رہا ہے، سنی ہو آ کے تم دکھاؤ. کیا مصرع کیا ہے؟ کہ جائز نہیں ہے دوستوں میلاد و فاتحہ. اتنے بدماش تھے یہ وہابی، انہوں نے مصرع بھی رکھا تو سنیوں کی مذاق بنانے کے لیے. جائز نہیں ہے دوستوں میلاد و فاتحہ. حضرت کو بلایا گیا، تم میں دم ہو تو کچھ لگا کے دکھاؤ. تو حضرت نے قسم خدا کی سارا مشاعرہ ہی لوٹ لیا. کیا بات. ہمارے نور عین صاحب بھی اگر بول سکیں کہا یار زیادہ تو نہیں لکھ سکا، ایک ہی لکھا ہے بس. کیا مصرع کیا تھا مشاعرے کا؟ کہ جائز نہیں ہے دوستو میلاد و فاتحہ. کیا یہ مصرع صحیح نہیں ہے؟ میں اسے صحیح کر دوں. کیا بات ہے. کیا بولو کیا یہ ایسے ہونا چاہیے؟ کنجوس، سود خور، وہابی کے مال پر جائز نہیں ہے دوستو میلاد و فاتحہ. کیا بات. مصرع اب صحیح ہو گیا. تو ہمارا عقیدہ ہے ثواب پہنچتا ہے. اور اگر تھوڑی آپ کی آواز سبحان اللہ کی مدینے پہنچ جائے تو اعلیٰ حضرت کا قول سنا کر. ابھی مزہ نہیں آیا، تھوڑا دور سے سبحان اللہ بولو تو بول کے دکھاتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگوں اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہیں میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ 3 دن قرآن شریف پڑھوا دینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 3 دن قرآن شریف پڑھوا دینا. الحمدللہ
دل چیر کر نہیں دکھایا جا سکتا، لیکن وقت مختصر میں عرض کر دوں، ابھی میں موٹر سائیکل سے آیا تو الحمدللہ مولانا صاحب کی اہلیہ حجن کے لیے 11 مرتبہ سورہ رحمان پڑھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ اس کا ثواب انشاءاللہ یہاں پہنچ بھی جائے گا۔ بے شک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میری قبر پہ 3 دن قرآن شریف پڑھوا دینا، اگلے جملے پہ میں آہستہ مگر زور سے بول کے دکھا دینا، کیوں؟ وہ ہرے اعلیٰ حضرت فرمایا تاکہ نئے گھر میں دل لگ جائے۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ نئے گھر میں دل لگ جائے کون سا نیا گھر؟ اب اللہ یاد ہے آپ کو ہے خبر، کون سا نیا گھر؟ قبر قبر۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن پڑھنے کا ثواب پہنچتا ہے، مولانا ثقافت اپنی جگہ پہنچتا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہے، چونکہ آپ کو پریشان نہیں کرنا، مختصر تقریر وہاں عمران حنفی کی بھی ہوگی، اسی درمیان میں ہو سکتا ہے بریلی شریف سے حضرت بھی تشریف لے آئیں، اس کے بعد فاتحہ خوانی ہو جائے، میں پلٹ کے وہیں آتا ہوں۔ ذرا تھوڑی آواز آپ کا دل کا سننا بتا رہا کہ آپ پورے سنیں گے انشاءاللہ۔ یہ بچی جس کے بال تک سلامت تھے، اس کے بعد اعلان ہوا محلہ منیر خاں میں کہ جنازہ دوبارہ دفن ہونے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ہاں ہاں 4.5 مہینے کے بعد، اچھا جو کوئی اور ادھر میں دیکھیے، میری طرف دیکھ لیجیے، 4.5 مہینے کے بعد بچی کو جب دوبارہ جنازہ تیار کر کے پیلی بھیت کی گلیوں سے نکالا گیا، تھوڑی آواز کے اگر آپ کی سبحان اللہ پہ نکل جائے۔ کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں بلکہ نبی کے کردار سے پھیلا ہے۔ سبحان اللہ سبحان ایک بچی کا کردار دیکھیے کہ بچی کا جنازہ جب نکلا تو گلی میں شور تھا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں تھی، اور 4 ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ کہتے جا رہے تھے جس نبی کے غلام مرنے کے بعد اب تک زندہ ہیں، تو مدینے میں وہ نبی کیوں نہیں زندہ ہوگا؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ رات میں مولانا مختار صاحب کی اہلیہ کے لیے یہ دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں اس جلسے کا ثواب بھی پہنچائے، آمین اللہ ان کو کربٹ جنت عطا فرمائے، آمین خطائیں ہو گئی ہوں تو میرا کریم معاف فرمائے۔ آمین میں نے مولانا مختار صاحب سے کہا تھا، انہوں نے ٹائم وائم نہیں دیا تھا، میں نے کہا الحمدللہ ہم وہ سمجھدار لوگ ہیں، نہ آپ کو پریشان ہونے دیں گے، گرمی شدت کی ہے، یہ اس لیے دوستی کے حق میں الحمدللہ۔ آخری بات ایک اور عرض کرتا ہوں، 1 منٹ مجھ سے نظر ملائیے، جب ہندوستان پاکستان تقسیم نہیں ہوا تھا، آج بھی وہ قبرستان موجود ہے جس کا نام ہے قبرستان گنج شہیدہ، لاہور کا قبرستان ہے یہ۔ ہم بھی جب مولانا صاحب کی اہلیہ کو دفن کرنے گئے، بہت دور قبرستان ہے، الحمدللہ لوٹ کے آئے، گرمی کی شدت بہت تھی، وہ قبرستان بہت بڑا قبرستان ہے گنج شہیدہ لاہور میں، لیکن سبحان اللہ اس کی جو داستان ہے، پتھر دل بھی رو دے، لیکن اگر آپ آپا نہ کھو دیں تو تھوڑا دل کے ساتھ ان فلسطین کے بچوں کا درد بھی یاد کر لیں۔ بے شک سبحان ماشاءاللہ کچھ آواز بڑھی آپ کے سبحان اللہ میں، اللہ اور یاد دل سے دعا بھی کر دیں اللہ ان بچوں کی قربانیاں قبول فرما لے، آمین اور اللہ جن بدی کروا دے۔ آمین حضرات تھوڑی سی آواز اگر بڑھوائے تو بڑھوا دیں۔ آج کی ماں دیکھتے ہی بچے کو مر جائے، لیکن فلسطین کی عورت اپنے بچے کی لاش کو ہاتھ میں رکھتی ہے۔ تھوڑی آواز اگر آپ کی بڑھ رہی ہے، ناظر صاحب کی ان کی بھی بڑھے، ہاتھ میں رکھتی لاش کو، چھوٹے بچے کی دودھ پیتی تھی، بچے کی ماں کا کلیجہ باہر نہیں آیا، بلکہ عورت روتی تو ہے، مگر آپ کی آواز اگر فلسطین کے بچوں کے لیے نہیں نکلی تو میں سمجھتا ہوں تمہیں سننا نہیں آتا۔ وہ بھی ماما کی کلیز فاطمہ بچے کی لاش ہاتھ میں لے کے کہتی ہے میرا بچہ مرا ضرور ہے، مگر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرا بچہ شہید ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ ادھر میں اس طرف کھڑے ہو کے لگا دیو، اگر سب کی آواز آئی تو اسے جلدی پورا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد ارے کم سے کم
भाई साहब जलसा वही कामयाब होता है जिसमें जलसे के अंदर से नारा लगता है, वरना ये तो जबरदस्ती लगाएंगे तो कारी साहब नाराज हो जाएंगे। कारी साहब नाराज नहीं होंगे, आप नहीं बोलेंगे तो हम नाराज होंगे। आपके दिल में उतरना चाहिए। हज़रात 1 मिनट का जल्दी से मेरी तरफ अच्छा लगता है थोड़ा दिल से सुनने। मरना यकीनी है मगर मरने से पहले ही मत मर जाओ, टाइम बिल्कुल फिक्स है, 1 मिनट भी उससे आगे नहीं बढ़ सकते। और जब मूड में हूँ तो बात में बात निकल आई। कभी कभी जनाजे ऐसे भी होते हैं, मौलाना साबिर के जनाजे के बाद में 40 में मैंने कहा था ये लोग गलत फैलाते हैं कि मर गए तो मर गए, कुछ नहीं होता, उसके बाद कुछ नहीं होता है। अगर ईमान मजबूत होता है तो क्या नहीं होता है। फैजाबाद अल्लाह सलामत रखे। थोड़ी सी इधर की सुभान अल्लाह की आवाज़ बड़ी मुश्किल में कारी याकूब साहब की तरफ से 20 रुपए आए हैं, मगर ये 20 रुपए के चक्कर में दुआ नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह इनके गम को दूर फरमा दे, आमीन। अल्लाह इनके बच्चे को भी जन्नत अता फरमा दे। और अगर थोड़ी आवाज बढ़ा दें तो बड़े दिल से बढ़ रहा हूँ ये शेर, दिले नाशाद के गम को दिले नाशाद ही जाने, क्या बात है? दिले नाशाद के गम को दिले नाशाद ही जाने, और गमे औलाद को बस साहिबे औलाद ही जाने। क्या औलाद के गम को बस औलाद वाला ही जान सकता है। अरे कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। बेशक बेशक हम तो कल नारा लगा देते जिंदाबाद जिंदाबाद, लेकिन कब्र के लिए कुछ इंतजाम कर लीजिए। हजरत मूड है आपका, भर दो। एक अल्लाह वाली, ये इनकी बीवी के लिए सबाब के लिए सुना रहा हूँ इसी ताल्लुक से, और तो ही पे मैंने तकरीर करी है। एक अल्लाह वाली चौखट पे बैठी हुई, अल्लाह वाले का जनाजा निकला, चारपाई पे लेटे हैं, और जनाजा जब उसकी चौखट से निकला तो कितनी पहुंची हुई थी बुढ़िया कि उनका जनाजा देख के बोली इतने बड़े अल्लाह के वली और मर गए मंगल के दिन। क्या बात? मरे कौन से दिन थे? मंगल के। मंगल के दिन, मगर इसने छेड़ ही दिया इतने बड़े वली। इधर आ जाइए, इधर से आ जाइए, इधर से खाली है, इधर आ जाइए, थोड़ा इधर निकल जाइए। इतने बड़े वली मंगल के दिन बनना कोई गुनाह है क्या? पता नहीं। अरे गुनाह तो जब होता जब तुम्हारे इख्तियार में होता। अल्लाह जिस दिन चाहे मारे। ये और बात है कि जो जुमे के दिन मरता है अल्लाह उससे हिसाबे कब्र माफ फरमा देता है, सवाल जवाब खत्म कर देता है। और सुभान अल्लाह, बहार शरीयत में तो सदर शरिया ने लिखा कि जुमे के दिन मरने वाले की लाश पे अल्लाह शहीदों की मोहर लगा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। शहीदों की। अब मूड में से अच्छा रखिएगा। जनाजा चलते वक्त बोल गए इतने बड़े वली और मरे मंगल के दिन। खुदा की कसम लेते लेते अल्लाह वाले को जोश आ गया, इतनी बड़ी बात कह दी। 2 मिनट रुक जाइयो, अभी अभी लेके 2 मिनट रुक जाइयो, मेरी बात पूरी हो रही है। उसके बाद बीच में चंद शेरों के बीच में पिला दियो। उस शरबत को भला कौन मना करेगा? सुन्नी लोग तो शरबत पे, मिलाद की बिरयानी पे, जलसे में चाहे आए ना आए, मगर भाई साहब बिरयानी खाने पे कभी तर्क ना फरमाए। माशाअल्लाह किस्मत हमारी अच्छी है, शरबत भी है, बिरयानी भी है। अल्लाह करे बिरयानी खाने वालों नमाज पढ़ने के लिए भी तशरीफ ले। और थोड़ी सी 1 मिनट आवाज बढ़ाओ, दिल से बोल रहा हूँ, ये याद रखना, कड़वी लगे तो माफ कर देना। अल्लाह को वही नियाज़ें कबूल होती हैं जिसमें साथ में नमाजें भी होती हैं, वरना ऐसी नियाज मुंह पे मार दी जाएगी। खाली बिरयानी खिलाई, देख पकाई और नमाज को तशरीफ नहीं आई। खैर बात बढ़ना जाए, हक बोला जाए। बुढ़िया बोली इतने बड़े वली बने मंगल के दिन। अगर आप नहीं बोले तो तुमने मुझ पर बूढ़े पे 61 साल की उम्र वाले पर ज्यादती करी। इतना कहने पर अल्लाह के वली अपने जनाजे से उठकर बैठ गए। सुभान अल्लाह, सुभान। सवाल में ऐसा केस हो जाता तो लोग जनाजा छोड़ के भाग जाते।
मगर वो फैजाबाद वाले थे, जनाजा पकड़े रहे, कंधा देते रहे, पाया पकड़े रहे, और जैसे ही हजरत उठ के बैठे, मगर साथ में उठ के बैठे, मैं बोलता उनका दिखा रहा हूँ, तुम भी बोल दियो, मुस्कुरा के जनाजे पे लेटे लेटे बैठ के अल्लाह वाले बोले, जब बुढ़िया ने चैलेंज कर ही दिया है तो वापस ले चलो, अब जुम्मे के दिन मर के दिखाएंगे। क्या बात, सुभान सुभान अल्लाह। जनाजा लौटा, वीडियो मेरे पास मंगल गुजरा, बुध गुजरा, तेरे तो फोन है जुम्मरात गुजरी, वीडियो कॉल में वीडियो प्ले और जुम्मे में फिर इंतकाल मेरे हुआ। पास डाल दिए अभी यही कोई पकड़ सकता है मौलाना सखावत? देखते रहिए यार। ये 4 चक्कर हुआ, एक जुमले में जवाब सुन लो, अल्लाह जब चाहे अपने बंदे पर अपनी कुदरत का इजहार कर देता है। और क्या इतने के बेवकूफ है सवार के लोग, असहाबे कहत को नहीं सुना उन्हें? कितने साल तक सोते रहे, उसके बाद फिर वही जिंदा। तो ये दिमाग में बस मत रखना। आखिरी बार दर्ज करके रुखसत होता हूँ, मगर माशाअल्लाह आपका दिल सुनने का लगा, अल्लाह इसका सवाब हजरत की अहिया को पहुंचाए। मगर एक मिनट लगा मुल्क से मुल्क बताएं, जनाजा जब दोबारा जुम्मे के दिन चला तो कितने लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। बात बढ़ना जाए, ये कब्रिस्तान का मैंने जिक्र किया था, आज भी जाके दीदार किएगा। मुफ्ती आदम से इस पर इस्तिफ्ता किया गया है, इसमें मरने वाले क्या हैं? मुफ्ती आदम ने जवाब दिया, सब मरने वाले शहीद हैं। मगर उन शहीदों में मौलाना मुख्तार जामे नईमिया में पढ़ाते हैं, कितने बच्चों को हाफिज बना दिया। लेकिन उस कब्रिस्तान में इन 2 बच्चों की कब्र भी है, जो 2 बच्चे बेवा औरत के बच्चे थे। मस्जिद की बुनियाद रखी गई, हर माँ अपने बच्चे को उस पर भेजती थी, गोली अंग्रेज चलाते थे, बच्चे मर जाते थे, जवान बच्चे। लेकिन इस मोहल्ले में 2 बच्चों की माँ बेवा थी, जो मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाती थी। एक के 7 सितारे, एक के कुरान के हाफजे के 10 सितारे। अम्मा पे लौट के आए पढ़ के, तो लिपट गए अम्मा को रोते देख के, बोले अम्मा रोई क्यों? वो भी एक माँ थी, आपके आंसू ना निकले तो दिल से आंसू निकाल लेना। माँ बोली, बेटे, हर माँ अपने बेटे को मस्जिद के नाम पर शहीद करा रही है। मेरे पास कोई बड़ा बेटा नहीं है, होता तो मैं भी शहीदों की माँ बन जाती। ये बच्चे स्कूल के नहीं थे, मदरसे के थे। छोटे छोटे बच्चे बोले, अम्मा अगर बड़ा नहीं है, माशाल्लाह बोले ना माशाल्लाह, अगर बड़ा नहीं है तो हम 2 छोटे तो हैं। खुदा की कसम 2 ही बच्चों को, इन छोटे छोटों को ईंटें रख के भेजना चाहा। मुसलमानों ने इजाज़त दी, लेकिन अंग्रेज़ों ने गोली ये सोच कर नहीं चलाई, बच्चे हैं, इन्हें पता नहीं था अकीदे के कितने पक्के हैं। 11 मरतबा ईंटें रख के आए। सुभान अल्लाह। अंग्रेज़ों ने ये सोच के गोली चला दी, अगर इन्हें नहीं रोका गया तो सारी मस्जिद यही बन के तैयार करा देंगे। बच्चों को गोली लगी, बच्चे वहीं दफन किए गए। अंग्रेज़ हार गए। अंग्रेज़ों ने कहा कि जिस मस्जिद के चक्कर में तुमने बच्चों को ख़त्म करा डाला, कहने लगे हम तो ऐसे ही जारी रखेंगे अपना सिलसिला। अंग्रेज़ बोले, हम रोकते हैं, मुकदमे का फैसला करते हैं। क्या बोलो? एकदम वक्त अंग्रेज़ मन के काले तन के घोरे बोले, अटकाने के लिए मस्जिद को, कि उन बच्चों को मरे हुए को जिंदा दिखा दो और मस्जिद बना लो। मुसलमान देर करते नहीं, बोले जल्दी बोलो, कब देखोगे? का कल। मुसलमान बोले आज। कल का दिन आया, अंग्रेज पीछे पीछे, मुसलमान आगे आगे। और जब कब्रिस्तान गंज शहीदा में पहुंचे और अंग्रेजों को कब्र खोल के दिखाया, तो थोड़ी आपकी आवाज भी खुल जाए, या कब्र खोलने का मैं हाल बयान करूं। ये कब्र भी 6.5 महीने के बाद खोली गई। दोनों बच्चे बाहों में बाहें डाले सोते नजर आ रहे थे, और कब्र से मुश्को अंबर की खुशबू फूट रही थी। ताज्जुब ये था कि इसमें कलमा पढ़ने वाले आम लोग नहीं थे, बल्कि अंग्रेज अफसरान नबी का कलमा पढ़ते जा रहे थे। और ये कहते जा रहे थे, जब 6.5 महीने के बाद आज तक अपनी कब्रों में नबी के गुलाम जिंदा हैं, तो यकीनन मदीने में आमना का लाल भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने सही बोला था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हमारा ईमान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। नबी कल भी जिंदा थे, आज भी। और नबी ने ये मकाम अपने गुलामों को भी दिया है
کہ ان کے غلام بھی حافظ قرآن زندہ، درود شریف پڑھنے والا اپنی قبر میں زندہ، زیادہ درود شریف پڑھنے والا زندہ، راہ محبت اختیار کرنے والا زندہ. کتنے بے شمار بندے ایسے ہیں جو اپنی قبروں میں بدن کے ساتھ زندہ رہتے ہیں. اللہ اسی دعا کے ساتھ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرا کریم حافظ صاحب قبلہ کی حجن کو کربٹ کربٹ جنت عطا فرمائے. آمین. ہو گئی ہوں تو میرا کریم معاف فرمائے. آمین. میں بھی بلند آواز سے پڑھوں، آپ بھی بول کے دکھائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تھوڑا زور سے پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.